رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے آیت نمبر 37 اور 38، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الذین مختالا فخورا، کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جب خلونا، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل کہتے ہیں جس چیز کا کرنا اور دینا واجب ہے اسے نہ دینا۔ ہم بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اسراف نہ کرے، جو الٹا سیدھا خرچ نہ کرے، جہاں حق ہے خرچ کرنے کا وہاں نہ کرے۔ مثلا مال میں بخل کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ اور علم میں بخل کیا ہے؟ اور علم کا بخل سب سے زیادہ بخل ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا کہ لوگوں کے لیے حق کو ضرور بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، علم نہیں چھپاؤ گے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ کیوں چھپاتا ہے انسان؟ کہ پھر یہ میرے برابر ہو جائیں گے۔ بخل کس میں آتا ہے؟ جو خرچ کرنا واجب ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے ایسا سوال کرتا ہے کہ جس کا بتانا فتنے کا سبب بن سکتا ہے اس کے لیے یا کسی اور کے لیے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں علم روک لینا، پھر بخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمل میں بھی بخل ہوتا ہے۔ جو کسی کی خدمت یا مدد کر سکتے ہیں وہ نہ کرنا۔ کوئی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے اور آپ صحت مند ہیں تو کیا فرض بنتا ہے آپ کا؟ دوسروں کی مدد کریں، لیکن بہت سے لوگ کر سکنے کے باوجود نہیں کرتے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود ہی بخل نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نہ خود کسی کے ساتھ اچھا کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ ان کو ملامت کریں گے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں۔ کس کو؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو دے رکھا ہے ان کو۔ اللہ نے کیا؟ مثلا مال یا علم یا قوت، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو جو دے رکھا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے بندوں پر۔ حق نہیں ہے یہ ہمارا کہ ہم ڈیمانڈ کریں، یعنی یہ سب کچھ دراصل اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت دوزخ سے پہلے موجود ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے کیا؟ عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے، اللہ اور رسول کو نہ ماننے والے، یا اللہ رسول کی بات نہ ماننے والے۔ قول کا کفر بھی ہوتا ہے اور فعل کا کفر بھی ہوتا ہے۔ یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ کفر فعلی۔ کیا فعل کفر سے بغیر کیا جا رہا ہے؟ بخل، خود بخل کرنا اور دوسروں کو بخل کے لیے کہنا، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ نہ انسان خود اچھا کرے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دے، نیکی سے روکے۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اوروں کو بھی نیکی کرنے کو کہیں کہ تم بھی اچھا کرو۔ یعنی علم میں بخل کرنے والوں پر لعنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی بخیل قرار دیا جب آپ کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں۔ یہ بھی عمل میں بخل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے فضل کو چھپانا بخل کرنا، اور بخل کا حکم دینا شدید ترین جرائم میں سے ہے جس پر سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ بھی مختالا فخورا ہیں جو ینفقون اموالہم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں،
اور وہ مختالن فخورہ ہیں، ہاں، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں اور تعریف کریں۔ تو پھر مقصد پیچھے کیا ہے؟ ذات کی بڑائی مقصود ہے، یہ وہاں خرچ کرتی ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی ربوبیت پر کہ وہ رب ہے، اس کی الوہیت پہ کہ وہ الہ ہے، اس کے اسماء صفات پر، تو یہ ایمان میں سب چیزیں شامل ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان پر اللہ پر ایمان ہوتا ان کا تو وہ کبھی بھی بخل نہیں کرتے اور کبھی دعا کاری نہ کرتے، اور اگر آخرت میں جزا ملنے کی توقع ہوتی تو وہ ان گھٹیا صفات کو اپنے سے دور کر دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا کرنے والے کا دراصل ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ریاکاری دراصل ایمان کی کمزوری سے وجود میں آتی ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص درست کام نہیں کرتا وہ پھر غلط کام میں لازمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ برا نہ کرو، کیا کہا؟ اچھا کرو، کیونکہ اگر اچھا نہیں کرو گے تو کہاں آ پڑو گے؟ برائی میں آ پڑو گے، کیونکہ یہاں بخیل اللہ کا حق نہ دینا تو مال تو بچ جاتا ہے۔ اب وہ مال تو خرچ کرنا ہوتا ہے، جب صحیح جگہ نہیں خرچ ہوا تو کہاں خرچ ہوگا؟ پھر وہ غلط جگہ پر خرچ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اپنی انرجی، اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی سوچ صحیح معنوں میں نہیں لگاتا صحیح کاموں میں، وہ کہاں لگتی ہے؟ عام طور پر اللہ نے اگر آپ کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، کوئی مفید کام آپ اس لیے نہیں لے رہے اس سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تخریب کاری، اور دنیا میں تخریب کاری اور ٹیررزم کا اتنا شور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس کرنے کو صحیح کام نہیں، صحیح سوچ نہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ فساد کریں گے، خرابی کریں گے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، پھر اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے، لہو قرینن، اس کا ساتھی فساء قرینا، وہ بہت بدترین ساتھی بن جاتا ہے۔ جس انسان کا ساتھی شیطان بن جائے پھر وہ بدترین ساتھی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، شیطان کے اثرات اور اس کی دوستی کی وجہ سے۔ اس لیے ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ جس چیز کا خوف رکھتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ لوگوں نے پوچھا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا جس نے کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا ہو، وہ عبادت کیا بن گئی؟ عبادت کے بجائے شرک بن گیا۔ اس لیے آیت کے شروع میں کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور شرک کی نفی ہے، کیونکہ بعض لوگ عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو اللہ کو ایسی عبادت مطلوب ہے جو شرک سے خالی ہو۔ اچھا کام وہ ہے جو دکھاوے سے خالی ہو۔ اگر کسی نے دکھاوے کی خاطر یا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے ایسے کرو تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہے۔